آئیے حضرات، اب وقت کا دامن بہت جلدی تنگ ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب چونکہ نظامت ہے تو اس کا یہ بھی حق ادا ہونا چاہیے، تو میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک اسپیکر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک، جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک، جو عبدہ تھا وہ پہنچا بساط نور تلک، جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک۔ لہجہ دیکھیے، جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک، جو عبدہ تھا وہ پہنچا بساط نور تلک، وہ جبرائیل تھے سدرہ پا جن کو روک دیا، پھر اس کے بعد محمد گئے ہیں طور تلک۔ وہ جبرائیل تھے سدرہ پا جن کو روک دیا، پھر اس کے بعد محمد گئے ہیں دور تلک۔ آئیے حضرات، ان مصروں کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انجینئر محترم محمد اون صاحب کہ جو درگاہ عالیہ سمانہ پنجاب کے سیکریٹری ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ علی ڈے کے عنوان سے اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں غدیری یووا فاؤنڈیشن کو اس عظیم سیمینار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ سے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میں سرزمین پنجاب کے شہر ملیر کوٹلہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس وقت آزادی سے پہلے کی پنجاب کی واحد انجمن جو اب بھی موجود ہے، انجمن حسینیہ، اس کا بطور جنرل سیکرٹری خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میرے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے کہ اتنے بہترین علماؤں کے درمیان، ادیبوں کے درمیان، اسکالرس کے درمیان بولنے کا موقع ملا ہے، اور اس ذات کے حوالے سے بولنا ہے کہ جس ذات کے حوالے سے رسول کی حدیث ہم سب کے سامنے ہے کہ سارے درخت اگر قلم بن جائیں، سب سمندر کا پانی اگر سیاہی بن جائے، سب جنات، سب فرشتے مل کر بھی مولا کائنات کے فضائل لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں پائیں گے۔ بہرحال اپنے علم کی حیثیت سے، اپنے علم کے مطابق چند دو ایک باتیں آپ کے درمیان میں پیش کروں گا۔ ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، ظہور صاحب شروع سے فرما رہے تھے میڈم کیوری کے بارے میں، ویسے تو لمبی فہرست ہے۔ میں ایک سائنٹسٹ گزرا ہے کرسچن، جارج جرداق نام سے، اس کو بڑا علم و ادب کی شوق تھا، شاعری کا بڑا شوق تھا۔ تو ایک بار انہوں نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ مجھے ایک عالم، بڑا ادیب بننا ہے۔ تو ان کے بھائی نے ان کو نہج البلاغہ پیش کی اور ان سے کہا کہ آپ شاعری یہ کتابوں کو چھوڑیے، نہج البلاغہ کو پڑھیے اگر آپ کو ایک بڑا عالم اور دانشور بننا ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے تقریباً۔ تو جارج جرداق نے اپنے بھائی کو بڑے تعجب سے دیکھا، اتنی پرانی کتاب اور آج کے زمانے میں کچھ سمجھ نہیں کیسے اس کو آج کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بہرحال تھوڑی سی پڑھی اور رکھ دی۔ ایک اجتماع ہوا جیسے یہاں ہو رہا ہے، اس میں بھی دانشوروں کو بلایا گیا، اس میں جارج جرداق کو بھی بلایا گیا کیونکہ وہ بھی شاعری سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا اوپر تشریف لیں۔
बाबाज बुलंद नारे सलवात। तो एक इज्तिमा में उनको बुलाया गया, वहाँ एक साइंटिस्ट की तकरीर हो रही थी। उस साइंटिस्ट ने तकरीर के दरमियान में बताया कि मैंने रिसर्च की है कि कायनात की हर शय को पानी से हल किया गया है। तो ये बात जॉर्ज जुर्दाक ने सुनी और सुन के फ़ौरन वही नहजुल बलागा की तरफ पलटा कि जो उनके भाई ने उनको अता की थी, कि यही किताब में लिखा हुआ था, यही बात 1400 साल पहले का इंसान कह रहा था, यही बात आज का इंसान कह रहा है। तो वो वहाँ से पलटे और उन्होंने किताब का मुताला शुरू किया। इतने मुतासिर हुए कि अपने 75 साल ज़िंदगी में 200 मरतबा उन्होंने नहजुल बलागा पढ़ी। और उनका कहना था कि जितनी मरतबा मैंने ये किताब पढ़ी उतनी मरतबा मेरे इल्म में इजाफा होता चला गया। और उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं मौलाए कायनात के किरदार के हवाले से कि जब जब दुनिया का निज़ाम जुल्म से जोर से बचना चाहे तो इस किताब में मौला अली के किरदार को पढ़े। और उस किताब का नाम था सौतुल अदालतिल इंसानिया, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, अदालत इंसानी की आवाज़ मौलाए कायनात। बहुत किताबें लिखी, हर किताब का उन्वान मौलाए कायनात, हर किताब मौला के नाम से। तो वो इस किताब जो अदालत इंसानी पर लिखी उन्होंने, इस किताब में वो फरमाते हैं, क्रिश्चियन है, साइंटिस्ट क्रिश्चियन है, वो फरमाते हैं कि मैं अगर ईसा को हज़रत अली से आगे रखूं तो मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता, और अगर हज़रत ईसा को हज़रत अली से आगे रखूं तो मेरी अक्ल इजाज़त नहीं देती। आगे बढ़ के फिर इस किताब में लिखते हैं वो कि मौलाए कायनात को 4.5 साल की ज़ाहिरी हुकूमत मिली, और उसी हुकूमत में जंगे नहरवान, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल हुई। वो फरमाते हैं अपनी किताब में कि ये बेगैरत दुनिया अगर मौलाए कायनात को ये 4.5 साल भी ठीक से हुकूमत करने देती तो ये दुनिया दुनिया ना रहती, जन्नत का नमूना बन जाती। ये दुनिया दुनिया ना रहती, जन्नत का नमूना बन जाती। और आगे बढ़ के फिर फरमाते हैं अपनी ही किताब में कि मुझे मौलाए कायनात सा कोई हाकिम ऐसा नहीं मिला जो अपने दुश्मनों के सामने, अपने दुश्मनों के बीच मिंबर पर ऐलान करते हो कूफे में कि कोई है जो मेरे दौरे हुकूमत में जो बच्चा तालीम ना पा सका हो, कोई ऐसी बेवा है तो जिसको छत दस्तयाब ना हो, कोई ऐसा भूखा है जो भूख से सो गया हो, मुनाफिक से मुनाफिक शख्स भी कह ना पाया मौला अली की अदालत के हवाले से। ये थी मेरे मौला के फ़ज़ाइल, मौलाए कायनात की अदालत। मौलाए कायनात की अदालत ही उनकी शहादत का सबब बनी। जितने भी बादशाह गुजरे या तो जुल्म ज़ोर से उनको ख़त्म किया गया, पर मौला अली की शहादत उनकी अदालत का वजह से हुई। ये है मेरे मौला की अदालत। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ आपको। बग्गा जी मौजूद है यहाँ पे। छोटी सी मिसाल क्या, तारीख का एक धड़कता हुआ जिंदा मंजर मेरे अपने ही शहर मलेरकोटला से है। महसूस कीजिएगा कि अदल की आवाज़, हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह, उनके 4 बेटे थे। 2 बेटों को मुग़लों का गवर्नर था एक वज़ीर खान, उसने उन बच्चों को ज़िंदा चिनवाने का हुक्म दिया, और जिस दरबार में हुक्म दिया उसी दरबार में हमारे शहर के नवाब
نواب شیر محمد خان جو محب اہل بیت تھے، نواب شیر محمد خان موجود تھے۔ جب وہ حکم سنا تو شیر محمد خان صاحب نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور اس گورنر سے کہا کہ تیری لڑائی ان کے پتا سے ہے، ان کے فادر سے ہے، ان کے والد سے ہے، تو اس کی سزا ان بچوں کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنی مخالفت درج کرائی اور اس دربار سے اٹھ کے چلے گئے۔ حالانکہ وہ بچے شہید ہو گئے، ان کو بخشا نہیں گیا، پر سنیے عدالت کی جب آواز بلند ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ وقت بدلا، دور بدلا، آزادی کا دور آیا، پارٹیشن ہوا ہندوستان پاکستان۔ سب سے زیادہ نقصان کہاں پہنچا؟ پنجاب میں پہنچا۔ پورا پنجاب کی مسلم کمیونٹی یا تو دربدر ہو گئی، یا مائیگریٹ ہو گئی، یا اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور ایک واحد شہر مسلمان تھا جہاں سکھوں نے فیصلہ کیا کہ اس شہر کے نواب کا ہمارے گرو پہ احسان ہے، ہمارے گرو کے بچوں پہ احسان ہے، تو پورا پنجاب کہیں بھی جا سے، پر یہاں سے مسلمان کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ یہاں کا مسلمان یہیں رہے گا، اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جہاں ایک طرف پورے پنجاب میں خون خرابہ بربادی ہو رہی تھی، وہیں اسی وقت ملیر کوٹلہ میں، شہر ملیر کوٹلہ میں ایک قطرہ ایک خون بھی بہہ نہیں سکا۔ ایک دم پیس، امن رہا۔ دیکھا آپ نے، ایک عدل کی آواز نے، ایک حق کی آواز نے پورے شہر کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ تو ہم بھی آئیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے بیچ میں علماء بھی تشریف فرما ہے، ان کی باتوں کو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر آپ سنیں گے۔ میں بس اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آخر میں دعا گو ہوں کہ غدیری یووا فاؤنڈیشن کے تمام ممبر جو اس عظیم سیمینار کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ ہو۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔